السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائٹ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید مزمل۔ تحریک انصاف کی لانگ مارچ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج چھٹا روز ہے اس مارچ کا۔ گوجرانوالہ سے قافلہ نکل چکا ہے اور عمران خان صاحب نے آج جو بیان دیا ہے اس کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ اسلام آباد تو ہم نے پہنچنا ہی ہے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد بھی یہ مت سوچیں کہ یہ مارچ ختم ہو جائے گا، بلکہ اگلے 10 مہینے تک یہ مارچ جاری رہے گا۔ تو اس سے اندیا یہ ملا کہ جب تک اگلے الیکشن نہیں ہوتے اور حکومت الیکشن کا اعلان نہیں کرتی، اہتمام نہیں کرتی، تب تک عمران خان صاحب دھرنا دینے کا پلان بنا چکے ہیں۔ اور اس سے پہلے تو 126 دن کا دھرنا تھا، لیکن اس مرتبہ 10 مہینے کا ٹائم فریم وہ دے رہے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ کتنا ٹالریٹ کرتی ہے اس چیز کو۔ اور اسلام آباد میں داخلے کی اگر بات کی جائے تو 11 نومبر کی تاریخ سامنے آ رہی ہے کہ غالباً 10 نومبر کو راولپنڈی میں یہ قافلہ پہنچے گا اور وہاں سٹے کرنے کے بعد 11 تاریخ کو اسلام آباد میں داخل ہوگا۔ تو حکومت کی تیاریاں بھی جاری ہیں اور کریک ڈاؤن کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک حکومت ایڈوانس کرنے کی ان کو پرمیشن دیتی ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کی جانب سے بھی آج ایک اہم سماعت کی گئی۔ جو اس سے پہلے کیس تھا عمران خان صاحب سے متعلق، اور توہین عدالت کے اس کیس میں یہی کہا گیا کہ جو 25 مئی کے واقعات ہیں اس پر ہمیں وضاحت دی جائے۔ عمران خان صاحب کے سگنیچرز بھی مانگے گئے ہیں، کیونکہ پہلے عذر یہی پیش کیا گیا تھا وکلاء کی جانب سے کہ ہمارا رابطہ عمران خان صاحب سے نہیں ہو سکا، اسی لیے ان تک ڈائریکشنز جو ہیں وہ نہیں پہنچ پائیں تھیں۔ تو اس مرتبہ عدالت نے ڈائریکشن یہی دی ہے کہ سگنیچرز چاہیے ہمیں عمران خان صاحب کے، تاکہ یہ گارنٹی مل سکے کہ جو ڈائریکشنز کورٹ کی جانب سے دی جا رہی ہیں اس سے آگے وہ نہ آئیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ 10,000 لوگوں کے آنے سے لاکھوں لوگوں کا جو زندگی کا معمول ہے اس میں خلل نہیں آنا چاہیے، اس کو انشور کورٹ نے کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم جو ہیں وہ چین کے دورے پر موجود ہیں اور آج چائنیز پریزیڈنٹ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور باہمی جو روابط ہیں اور مختلف منصوبوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور جو انویسٹمنٹ کے پروجیکٹس ہیں ڈیفرنٹ، اس حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے جس کو بڑا فروٹفل کہا جا رہا ہے۔ اس پہ بھی آج ڈسکشن کریں گے۔ لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ شہید صحافی ارشد شریف صاحب کی جو والدہ ہیں ان کی جانب سے ایک خط سامنے آیا ہے جو انہوں نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو لکھا ہے، اور انہوں نے اس میں مطالبہ یہ کیا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن تشکیل دیا جائے، اور جو ارشد شریف صاحب کی جو اہلیہ ہیں ان کی جانب سے بھی ایک مطالبہ سامنے آیا ہے کہ UN کا کمیشن تشکیل دیا جائے، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے ان کے نزدیک وہ اپنی رسپانسبلٹی کو اس طرح سے سنجیدگی سے نہیں ادا کر رہی۔ تو اسی پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ عارف چودھری صاحب موجود ہیں، ماہر نون ہیں، اور رانا احسان افضل صاحب نے ہمیں جوائن کیا، نون لیگ کے رہنما۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ عارف صاحب، آپ سے آغاز کرنا چاہیں گے، یہ جو کمیشن تشکیل دیا گیا ہے جس میں IB اور FIA کے افسران ہیں، اس پر اب اعتراض کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ خط بھی سامنے آیا ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو؟ گورنمنٹ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے انویسٹیگیشن کا، آپ کے نزدیک وہ بہتر ہے یا اس میں مزید کچھ بیٹرمنٹ ہو سکتی تھی؟ بہت شکریہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی کمیشن پاکستان کے حکام پر مشتمل جو ہے وہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا ورثاء کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صورتحال ابھی سامنے اب تک آئی ہے، جو بھی ایلیگیشنز ہیں دونوں طرف سے جو صورتحال دیکھی گئی ہے، اور جس طرح پریس کانفرنس بھی ہوئی ISI کی طرف سے، ان کے چیف کی طرف سے، اور جو الزامات ہیں پبلکلی اور جو آخر دم تک یعنی انتقال کرنے سے پہلے تک جو بیانات تھے ارشد شریف مرحوم کے شہید کے، اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بالکل ان کے ساتھ بے انصافی ہوگی کہ کوئی ایسا کمیشن جو موجودہ حکومت اپنے افسران پر مشتمل تشکیل دے، یا اس میں ISI کے افسران تو خیر پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا ہے، جی سر، وہ تو موجود نہیں ہے، 2 رکنی کمیشن وہ تو نہیں ہے، لیکن کوئی کمیشن جو ہے وہ جو IB یا FIA کے افسران پر بھی مشتمل ہو تو وہ کسی طور پر بھی انہیں قابل قبول نہیں۔ اور اس کی چونکہ جس لیول کا یہ مرڈر ہے، اس کی انویسٹیگیشن میں سمجھتا ہوں یونائٹڈ نیشن سے کم کے کمیشن پہ نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے وہ جن کے خلاف ایلیگیشنز ہیں وہ سارے پاورفل لوگ ہیں، اور وہ یعنی ان کے خلاف کوئی شہادت جو ہے وہ آ نہیں سکتی صفحہ مثل پر، اور کوئی فائنڈنگ نہیں آ سکتی۔ تو اس صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جائز مطالبہ ہے ورثاء کا، چونکہ اتنا بڑا خون ناحق ہوا ہے، اور اس میں جو وہ کہہ رہے ہیں وہ جائز سی ان کی بات ہے، چونکہ اب تک جو بھی کوشش کی گئی ہے حکومت کی طرف سے وہ چیزیں اس طرح خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ بھئی یا تو سلمان اقبال صاحب کے خلاف کوشش کی گئی ہے الزامات کو لے جانے کی، یا عمران خان کے، اور جو دونوں وہ لوگ ہیں کہ جن کو کسی طور پر بھی
وہ ارشد شریف شہید کے خون کا کسی طور پر بھی فائدہ نہیں ہو سکتا. ان کے لیے تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ وہ ان کا تو وہ سمجھے کہ فیول تھے اس تحریک کا. عارف صاحب گورنمنٹ کو کیا فائدہ ہو گیا اس کا؟ گورنمنٹ کو کیا فائدہ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ نے انویسٹیگیشن کی بات کی ہے, میں فائدے یا نقصان کی بات نہیں کرتا. میں یہ سمجھ نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ جی گورنمنٹ نے قتل کروایا ہے, یہ بھی نہیں میں کہتا. لیکن بات ہے الزامات کی. الزامات جو ہیں چونکہ یہ تشفی ہونی چاہیے جو ورثاء ہے, اور ورثاء جو ہے وہ اس سے کم پہ نہیں مان رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو بیوہ ہے وہ براہ راست ساری انفارمیشن جو ہے ارشد شریف صاحب جو ہے وہ اپنی بیوہ کو منتقل کرتے رہے, اپنی ساری موومنٹ, اور جو جن سے انہیں خطرہ تھا وہ سب کے بارے میں وہ انہیں بیان کرتے رہے, یا پھر ان کی والدہ کو پتا ہے. تو ان دو سے زیادہ کوئی اس معاملے میں نہیں ہو سکتا کنسرن, اور ان کا کنسرن جو ہے وہ ایڈریس کرنے کے لیے بالکل ان کی تشفی صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر ایک ایسا غیر جانبدار کمیشن مقرر کیا جائے جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا عارف صاحب آپ کا. رانا احسان صاحب, آپ نے گفتگو سنی, یہ جو کمیشن تشکیل دیا گیا اس حوالے سے بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ جو آپ نے شکور پراچا صاحب اس کو جو ہیڈ کر رہے ہیں ان کی ایکسپرٹیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. تو جو مطالبہ ہے ورثاء کا وہ یہی ہے کہ یو این کا کمیشن بنے. آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں اس کو انشور کرنے کے لیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جس طرح ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت نے جو ہے وہ صحیح اقدام نہیں لیے یا مڈی کرنے کی کوشش کی اس معاملات کو, میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں اور اس پہ اعتراض بھی کروں گا. حکومت وقت نے ہر لحاظ سے جو ہے سپورٹ دی ہے اہل خانہ کو بھی, اور اس معاملے میں دیکھیں وزیر اعظم کا صدر کینیا کو فون کر کے کہنا کہ آپ اس کی بہترین انکوائری کرائیں, پھر وہاں فورن آفس کو انگیج کرنا, پھر فوری طور پہ کمیشن قائم کر دینا, یہ بالکل ان کا رائٹ ہے والدہ کا کہ اگر ان کو کوئی اعتراض ہے. اچھا کیا انہوں نے چیف جسٹس کو لکھ دیا, اور اگر چیف جسٹس اس کے اوپر کوئی ہدایت دیں گے تو اس کو حکومت بالکل فی الفور پورا کرے گی. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر کوئی یو این کو اس میں شامل کرنا ہے یا کسی اور لوگوں کو مائنس کرنا ہے یا پلس کرنا ہے, اس کو ضرور دیکھا جا سکتا ہے. لیکن حکومت کی نیت جو ہے وہ بڑی کلیئر تھی اس معاملے میں, اور ہم نے ود اوپن آرمز ہم نے اس معاملے کو ہیڈ آن لیا ہے, اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ سارے معاملات ہوں. کس نے اس کو سیاسی رنگ دیا ہے وہ عمران خان ہے, جس نے ایسا تاثر دیا کہ شاید ادارے اس میں انوالو ہیں, اور پھر اداروں نے اس کا جواب بھی دے دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے اس سے سیاسی مفاد لینے کی کوشش کی ارشد شریف کی شہادت سے تو وہ عمران خان ہے جو اس طرح کی گندی سیاست کرتا ہے. لیکن حکومت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اوپن مائنڈڈ ہے اس معاملے میں, اور یہ ہمیں کوئی اگر انہوں نے یہ اعتراضات یا اس کے اوپر کوئی ریز کیے ہیں تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ چیف جسٹس کے پاس ہے, اور جس طرح کی ان کی ہدایت ہوگی ہم اس کو ایز از آگے لے کے جائیں گے. ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی قباحت نہیں ہے. اسی خط کے اندر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ تحقیقاتی ٹیم جب کینیا گئی اس سے پہلے ہی وفاقی وزراء نے مختلف پریس کانفرنسز کیں اور من گھڑت کہانیاں بنائیں کوٹ ان کوٹ. تو یہ تو آپ کے اوپر ہی بات آ رہی ہے نا کہ آپ نے انویسٹیگیشن شروع ہونے سے پہلے ہی کنکلوژن نکال لی, پریس کانفرنسز کر دی آپ نے. دیکھیں جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے, کوئی مرڈر ہو یا کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو, تو جب تک ایویڈنس بالکل سامنے نہ آ جائے یا کوئی انویسٹیگیٹو رپورٹ نہ آ جائے, ہمیں اس لیے جو ہے وہ اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہیے. اور بلکہ پورے پاکستان میں صرف حکومت نے نہیں, اپوزیشن نے بھی, میڈیا نے بھی جو ہے وہ مختلف قسموں کی خبریں چلائیں, اور یہی وجہ کیونکہ یہ ایک آن گوئنگ معاملہ ہوتا ہے, اس کے اندر مختلف چیزیں انفارمیشن جس طرح ایڈ آن ہوتی رہتی ہے, انویسٹیگیشن بڑھتی رہتی ہے, تو چیزیں مختلف رخ جو ہے وہ اختیار کر لیتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس لیے ہمیں اس پہ احتیاط کرنی چاہیے, اور اس پہ کامنٹری جو ہے جب تک کوئی حتمی شکل انویسٹیگیشن نہ لے لے یا کوئی انویسٹیگیٹو رپورٹ یا جے آئی ٹی کسی رپورٹ کی شکل میں نہ لے آئے, ہمیں بھی گورنمنٹ کو بھی اس پہ زیادہ کامنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح اپوزیشن کو بھی جو ہے اس پہ سیاسی مفاد یا جس طرح لانگ مارچ, میں سمجھتا ہوں لانگ مارچ میں ارشد شریف کی شہادت کو استعمال پورے طریقے سے کیا جا رہا ہے اور آگے کرنے کا بھی ارادہ ہے, تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور یہ شرمناک ہیں.
ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آ گیا آپ کا۔ طاہر ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر صحافی اینالسٹ ہیں۔ ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ سے پوچھنا یہ چاہیں گے کہ ارشد شریف صاحب کی جو اہل خانہ ہیں ان کی جانب سے اب خط لکھا گیا ہے سپریم کورٹ کو اور مطالبہ کیا گیا کہ ایک اعلیٰ سطح کا جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے انکوائری کو آگے بڑھنا چاہیے تھا اس کیس سے متعلق اب تک ویسے ہی بڑھی ہے، اور آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں جو کمیشن تشکیل دیا ہے گورنمنٹ نے 2 رکنی؟ دیکھیں، ایکسپیکٹیشن تو آپ ہمیشہ کسی چیز کا ایک ریفرنس ہوتا ہے، ایک پاسٹ ہوتا ہے، ہماری ہسٹری ہے۔ ہم نے تو، ہمارا صدر پاکستان تھا 11 سال رہا، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر رہا جنرل ضیاء، اس کا جہاز پھٹ گیا۔ ایز اے سٹیزن میرا خیال ہے ہر پاکستانی کے رائٹ ہے کہ آپ اس کو بتائیں، انویسٹیگیٹ کریں، مجھے بتا دیں۔ آپ کا سرونگ پرائم منسٹر لیاقت علی سے شروع کر لیں، پھر آپ کی محترمہ بے نظیر کو مطلب سرے عام پوری دنیا نے دیکھا کہ شی واز مرڈرڈ۔ تو اصل میرا خیال ہے کرائسس یہ نہیں کہ ان کی والدہ نے جو لیٹر لکھا ہے، میرا خیال ہے ان کی جو اجتماعی پاکستانی سائیکالوجی کی سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے جو عام لوگ ہیں، جو شہری ہیں، وہ ہمارے ریاستی مشینری یا ریاستی ڈھانچے پہ بلیو نہیں ہے، ہمیں اپنی انویسٹیگیشن پہ بلیو نہیں ہے، اور ایک ایک اثر جو ہے وہ اوپر سے کینی آپ نے ڈال دیا۔ وہ تو میرا خیال ہے کہ ہمارا کمپٹیشن جو ہے وہ پنجاب پولیس سے بھی بڑی آگے کی چیز ہے، بلکہ کہ تھوڑا سا ریلیف ملا کہ پنجاب پولیس سے بھی زیادہ کوئی بدنام چیز دنیا میں نکل آئی ہے۔ تو مجھے بتائیں، مطلب اگر جب تک آپ اس ہسٹری سے، اس بیک گراؤنڈ سے نہیں نکلیں گے، مطلب کوئی چیز مجھے بتا دیں۔ مطلب اس ملک میں مجھے یاد ہے، آپ کی تو بچے ہمارے 20 سال تو یہاں یہ بحث چلتی تھی کہ پاکستان کا کپتان وسیم اکرم جواریہ ہے کہ نہیں ہے، مجھے آج تک نہیں پتا چلا۔ کوئی ایک چیز مجھے بتا دیں آپ، کوئی انویسٹیگیشن مجھے 65 کی وار میں کوئی اتھینٹسٹی اٹیک پاکستان نے کیا تھا کہ انڈیا نے کیا تھا۔ تو ہماری جو میں کنکلوژن کرنا چاہ رہا ہوں، کرائسس ارشد شریف کی شہادت کا نہیں ہے یا ارشد شریف کی انویسٹیگیشن کا نہیں ہے، یہ فیلئر ہے ایک ایسے ریاستی انتظام کا، ڈھانچے کا، مشینری کا، جو تقریباً 8,000 ارب روپے کے پیسے سے یہ فیڈرل پاکستان کا جو نظام ہے، سارے محکمے، ساری ایجنسیز چلتی ہیں، 8,000 ارب کھا کے ہمیں صرف ٹی وی ٹاک شو پہ ہم مجرم ڈھونڈتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آ گیا اس حوالے سے آپ کا۔ علی محمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، وزیر مملکت ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں۔ علی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ارشد شریف صاحب کی جو والدہ کی جانب سے خط لکھا گیا ہے کورٹ کو، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک اعلیٰ سطح کا کمیشن تشکیل دیا جائے، اس پر کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ کس طرح سے انکوائری کو آگے بڑھنا چاہیے؟ اور لانگ مارچ کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا پلانز ہیں؟ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں 10 مہینے تک تحریک ہماری کنٹینیو رہے گی، تو سسٹین کیسے کرنا ہے پھر آپ نے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ سب سے پہلے تو جو ارشد صاحب جو ہیں، جن کو میں شہید صحافت کہتا ہوں، صحافت کے وہ ایک شہید ہیں، ان کی والدہ نے جو بات کی ہے، یہ جو بیوہ ہے، جو ان کی والدہ ہیں، یہ شہیدوں کی وارث ہیں۔ ان کے ہسبینڈ بھی جو ہے فورسز میں تھے، نیوی میں تھے، اور جس دن وہ فوت ہوئی، جب ان کا جنازہ تھا، تو بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، اس لیے ہسٹری کریکٹ کرنے کے لیے، ریکارڈ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے دوسرے بیٹے جو ارشد صاحب سے سینئر تھے، میجر تھے، اور آئی تھنک اس زمانے میں بنیر میں تھے شاید، یا بنو میں تھے، تو اس دن جب وہ جنازے کے لیے نکلے تو راستے میں ان کی بھی شہادت ہو گئی، اور پاکستان پہ انہوں نے اپنی جان نثار کی۔ تو اس دن شہید ارشد شریف کو 2 جنازے اٹھانے پڑے، ایک اپنے والد کے، مرحوم کے، اور دوسرے اپنے بڑے بھائی شہید کے۔ اور وہ نظارہ میں نے اس دن دیکھا اپنی آنکھوں سے، جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کی کچھ ویڈیوز جب ریلیز ہوئی تو ان میں یہ بھی آئی کہ ان کو اپنے بھائی کا اور اپنے جو ہے ان کا جھنڈا جب پیش کیا گیا، جو ہماری ملٹری کی ایک عظیم روایت ہے ہماری پاک فوج کی، تو وہاں ارشد صاحب کھڑے تھے۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ ایک دن یہ شہید خود بھی شہید ہوگا، اور ایسا شہید ہوگا کہ پوری قوم اس پہ ناز کرے گی۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے کم اتنے بڑے جنازے دیکھے۔ ایک مرحوم ضیاء صاحب کا تھا، جب وہ فضا میں ان کا طیارہ ہٹ ہوا اور ہماری ملٹری کی چوپ براس شہید ہوئی، وہ بہت بڑا اس ملک کا سانحہ تھا۔ اس دن بھی پورا اسلام آباد اور پورا ملک رویا اور نکلا تھا۔ اور ایک اور ہمارے اسلام آباد میں ایک بہت بڑا جنازہ ہوا تھا قادری صاحب کا، اور اس سے پچھلے سال جو ہے رضوی صاحب کا، لیکن کسی صحافی کا اتنا بڑا جنازہ میں نے نہیں دیکھا۔ اور جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ
کہ ہمارے حق پرستی کا اندازہ آپ ہمارے جنازے سے کیجیے گا. میں سلام پیش کرتا ہوں اس پاکستانی قوم کو جو ارشد شریف صاحب کے لیے آئے. تو ان کی ماں نے جو امی نے جو انہوں نے جو بات کی ہے یہ ہمیں اپنے سر کے اوپر یہ بات رکھنی چاہیے. ہمیں مشن بنانا چاہیے. ان کی امی کی جس چیز پہ تسلی ہوتی ہے ہم وہ کریں. یہاں پہ بہت سے لوگوں کے پر جلیں گے جو وہ کہہ رہی ہیں لیکن ہمیں وہ کرنا پڑے گا. علی صاحب خان صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے نام معلوم ہے جو تھریٹ کر رہے تھے ان کو, اسی لیے میں نے باہر جانے کا مشورہ دیا ان کو. تو آپ لوگ کیوں نہیں بتا دیتے سر؟ یہ کوآپریٹ کریں گے انویسٹیگیشن میں آپ؟ دیکھیں میرے خیال میں شاید اس طرح سے کورٹ وہ پراپر نہیں ہوئے ہوں گے. جو تھریٹ الرٹس جب آئیں تو ظاہر ہے وہ خیبر پختونخوا کی جو ہماری وہاں اینٹی ٹیررزم پولیس ہے ادھر سے وہ تھریٹ الرٹس آئیں جو ایک روٹین میں ہوتا ہے. ظاہر ہے ہمارا وہ علاقہ جو ہے وہ افغانستان سے بھی ایڈجسنٹ ہے اور اب تو اللہ کے کرم سے وہاں افغان طالبان کی حکومت ہے, لیکن بہرحال وہاں ماضی میں تو حالات بڑے خراب رہے ہیں. تو وہ جو تھریٹ الرٹس ہیں وہ آف کورس کیونکہ خان صاحب چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے تو وہاں سے ان کو ظاہر ہے اس کی انفارمیشن آئی ہوگی. انہوں نے جس طرح کوئی بھی ہمدرد ہوتا ہے آپ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی خطرہ ہے تو آپ کہیں باہر چلے جائیں, جو انہوں نے بات کی. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا صورتحال تھی جس میں ارشد شریف صاحب کو جانا پڑا. لازم انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی بتایا ہوگا, ان کے نزدیک ترین دوستوں کو بھی پتا ہوگا. تو اس پہ اگر ایک اعلیٰ سطح کی سٹنگ ہمارے جو آنریبل جج صاحبان ہیں ان کے نیچے اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے جو ان کی والدہ صاحبہ کی ریکویسٹ ہے, ڈیمانڈ ہے, تو اس کا دیکھیں ادھر سے پھر جو بھی انویسٹیگیشن ہوگی وہ کریڈیبل ہوگی اور سب کا اس پہ جو ہے وہ اعتماد ہوگا. تو میں تو سپورٹ کرتا ہوں شہید ارشد شریف صاحب کی والدہ محترمہ کی اس بات کو. اور جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے جو عمران خان صاحب کی اور ہماری مارچ کے حوالے سے سر, اس حوالے سے ذرا قطع کلامی کی معذرت یہ بتا دیجئے, عمران خان صاحب نے 2 روز پہلے کہہ دیا مارشل لاء سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو مسئلہ ہے مارشل لاء سے؟ دیکھیں انہوں نے اس تناظر میں چیئرمین صاحب نے بات کی کہ اگر کوئی ان کو اس بات سے کوئی بھی ان کو یہ بات کر کے ان کو پریشر میں لانا چاہتا ہے یا عمران خان صاحب کو بیک فٹ پہ لے کے جانا چاہتا ہے تو سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کس سطح کے وہ آرمی لیڈر ہیں, ان کی طبیعت کیا ہے. ان کو کبھی بھی آپ پریشر میں لا کے بیک فٹ پہ نہیں لے کے جا سکتے بلکہ وہ زیادہ اگریسو ہوں گے. تو انہوں نے اس طرح سے بات کی ہے کہ اگر کوئی مارشل لاء کی بات کر کے مجھے پریشرائز کرنا چاہتا ہے تو یہ وہ جو ہے اپنی خاطر جمع رکھے, میں ان چیزوں سے پریشر میں نہیں آؤں گا. ادروائز تو کوئی بھی سیاسی کارکن ہو, کوئی بھی صحافی ہو, کوئی میڈیا پرسن ہو, کوئی لکھاری ہو, تو وہ کبھی بھی مارشل لاء کو سپورٹ نہیں کر سکتا. خان صاحب کریں گے نہ ان کا مطلب وہ بھی تھا کہ آپ مجھے یہ بات کر کے پریشر میں نہیں لا سکتے. ادروائز تو سب سے بڑا نقصان تو ہمارا ہی ہے کیونکہ 22-23 سال کی جدوجہد تو ہماری, ان لوگوں کی کیا جدوجہد ہے. بالکل سر, یہی پوائنٹ ہے. نرسریوں, یہ تو سارے نرسریوں میں پلے بڑے ہیں, انہی ڈکٹیٹرز کے کندھوں پہ بیٹھ کے تو آئے ہیں. یہ تو ایک بندہ ہے جو 22-23 سال مار کھا کے اقتدار میں پہنچا ہے. یہ تو پاکستان کی سب سے بڑی سکسیس سٹوری ہے کہ ایک شخص کا ایک کونسلر نہیں تھا. 1996 میں مجھے یاد ہے, ہم تو خیر اسٹوڈنٹ تھے اس زمانے میں اور خان صاحب کی تب سے فالوور ہیں کہ جب ان کا نشان بھی جو ہے وہ چراغ تھا اس زمانے میں اور تحریک انصاف ایک سیٹ نہیں جیت سکی. خان صاحب خود بھی ہار گئے تھے. اور کیا وہ زمانہ اور کیا یہ کہ اب جہاں خان صاحب کھڑے ہوتے ہیں ان کا کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے وہاں سے ہم جیتتے ہیں. تو یہ تو ایک سکسیس سٹوری ہے. تو اس طرح کی کسی بھی عمل کا سب سے بڑا نقصان تو ہمیں ہے اور اس کے بعد دوسرا بڑا نقصان ہماری پاک فوج کو ہے کیونکہ ہماری کبھی بھی جو ہے ہم اس کے متحمل نہیں ہیں کہ آج کے زمانے میں اس طرح کی کوئی بات بھی وہ کوئی سوچ سکے. تو میرا نہیں خیال کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں ایسی کوئی سوچ ہو سکتی ہے. ہمیں پیار ہے, ہمیں احترام ہے اپنے ادارے کا کیونکہ اسی سے پاکستان کی بقا اور سلامتی ہے. اچھا علی صاحب, عمران خان صاحب نے ٹویٹ بھی کر دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ انقلاب میں دیکھ رہا ہوں 6 مہینے سے آتا ہوا اور وہ یا بیلٹ سے آئے گا یا خون ریزی سے. اب یہ سوال ہے. فیصل واوڈہ صاحب نے پریس کانفرنس بھی کر دی تھی, اس میں بھی انہوں نے کہا تھا خون ریزی ہونے جا رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں وہ پریس کانفرنس آپ نے کروائی تھی دراصل تاکہ ڈرا سکیں حکومت کو, پریشرائز کر سکیں اور ان کو پارٹی سے نکالنا صرف ڈھونگ ہے. تو یہ جو خونی مارچ کا الزام لگ رہا ہے کیسے کلیریفائی کریں گے اس کو؟ ہمارا تو پیسفل مارچ ہے, ابھی تک پیسفل ہے اور آگے بھی انشاءاللہ پیسفل ہوگا. ہمارا 2014 کا بھی پیسفل دھرنا تھا, پیسفل مارچ تھا, 25 مئی کا بھی پیسفل تھا. ظلم تو ہمیشہ ہم پہ ہوا ہے. 2014 میں جو جس رات ہم ریڈ زون میں تھے اس رات بھی ربر کی گولیاں ہم پہ چلی, اوریجنل بلٹس بھی ہم پہ چلی, بندے بھی ہماری اسی رات شہید ہوئے اور ہمارے لوگ ہی زخمی ہوئے. ہمارے
सिटिंग MNA मुराद सईद साहब जो है वो बेहोश होकर ज़मीन पे गिरे, मुझे याद है। और ये जो 25 मई में हुआ वो भी हमारे साथ ही हुआ। अटक ब्रिज पे भी हमारा ही कारकुन शहीद हुआ, लाहौर में भी हमारा ही कारकुन शहीद हुआ। तो जुल्म तो हम पे ही होता है, गोली तो हम पे ही चलती है, लाठी चार्ज भी हम पे ही होती है, आंसू गैस भी हम पे ही चलती है। हमने तो कोई कानून हाथ में जो है वो उठाया। तो अभी अगर ये बात करते हैं यहाँ, तो वाडा साहब का ताल्लुक है, मुझे अफसोस है, उनका बड़ा ब्राइट फ्यूचर था, दबंग हमारे प्लेयर थे, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने अपने आप से ज्यादती की। ठीक है अली साहब, पॉइंट आ गया आपका। राना एहसान साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिए आप। देखें, मैंने तो एग्री किया कि अगर अरशद शरीफ साहब की वालदा की ये डिमांड है और वो सेटिस्फाई नहीं होती तो डेफिनेटली उसको जो है वो केटर कर लेना चाहिए, क्योंकि जितना ये बड़ा अब ये मामला बन चुका है और सियासी मुफाद इसके अंदर अपोजिशन जो है इमरान खान साहब उससे लेना चाह रहे हैं, तो अच्छा है अगर ये ट्रांसपेरेंट हो और इसमें क्लैरिटी आए और पूरी अवाम के सामने हकायक आ जाएं, तो उससे बेहतर चीज़ नहीं हो सकती। और जो मैंने कहा, जो बॉल है वो चीफ जस्टिस के कोर्ट में अब चला गया है, क्योंकि दरख्वास्त उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को की है। तो अगर वो समझेंगे कि इसके अंदर किसी को ऐड करना है या UN को इंक्लूड करना है, तो हुकूमत को उससे कोई इतराज़ नहीं है। हुकूमत जो है उसकी यही प्रायोरिटी है कि इस चीज़ को जो है वो इंश्योर किया जाए। राना साहब, ये समझाएं, जैसे अली मोहम्मद खान साहब ने भी यही कहा, DG ISPR ने भी ये बात कही थी कि अरशद शरीफ साहब वैसे तो इस्लामाबाद में बेस थे, लेकिन KP गवर्नमेंट ने उनको थ्रेट दिया और बाकी जो फेडरेशन थी उसके इल्म में नहीं था। ये कैसे हो गया सर? देखिए, जो प्रोविंसेस होते हैं उनके पास तो ऐसा कोई थ्रेट का गैदर करने का मेरा नहीं ख्याल कोई उनके पास कोई बहुत ज़्यादा इस तरह के वसाइल होते हैं, या कोई IB होती है, वो भी एक फेडरल अदारा है। उसके अलावा ISI है जो एजेंसी है जो इस तरह की आला भी रखते हैं, टूल्स भी रखते हैं, जिनसे आप इस तरह के थ्रेट्स को या कॉन्वर्सेशंस को आप जो है वो गैदर कर सकते हैं। तो मुझे नहीं पता अब ये तो डेफिनेटली जो है इसके ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन होगी और पता चलेगा कि इन्होंने किस तरीके से। ये भी मौजूद है कि फैमिली यही कह रही है दुबई से निकलने के लिए गवर्नमेंट ने प्रेशराइज किया था, एक्स्ट्राडिशन की बातें हो रही थी, तो इसमें तो मेरे ख्याल से वो बात तो क्लियर है, वो तो क्लियर है कि किसी किस्म का प्रेशर हुकूमत की तरफ से नहीं था। ये एक प्रोपेगेंडा है, और मेरे ख्याल से उनकी वालदा भी जो है वो उस प्रोपेगेंडा को सच मान रही हैं, लेकिन इसकी भी तहकीक होनी चाहिए है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये एक प्रोपेगेंडा है, और ये तो आपको जो आपकी लीडिंग आर्म्ड फोर्सेस के जो स्पोक्स पर्सन है और DGI, उन्होंने क्लियर कर दिया कि किसी ने प्रेशर नहीं किया था, ना दुबई हुकूमत में उनको पकड़ने की कोशिश की, ना उनका कोई इस तरह का मामला था, किसी ने उस हुकूमत से राब्ता किया, उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा था तो वो जा रहे हैं। यही देखें, यही फ़र्क है कि हमें जो सोशल मीडिया के ऊपर एक जमात उसको यूटिलाइज करते हुए झूठ और प्रोपेगेंडा को जो है वो तूल देती है, तो उससे ये मिस इन्फॉर्मेशन की जो जंग है उससे हमें जो है वो हकाइक निकाल लें। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि किसी ने प्रेशराइज उनको नहीं किया था, और ये बिल्कुल झूठ है। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद ताहिर मलिक साहब से पूछेंगे कि ये जो लॉन्ग मार्च हो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और आया इसके इस्लामाबाद तक पहुंचने तक सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है या नहीं। आफ्टर द ब्रेक। वेलकम स्क्रीन। PTI का लॉन्ग मार्च जारी है, और उसके हवाले से जिस तरह से पहले भी हमने बात की कि 10 महीने तक ये तहरीक के जारी रहने का इमरान खान साहब ने अब अल्टीमेटम दे दिया है। जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होंगे, उन्होंने ये कहा कि इस्लामाबाद से हम जाने नहीं वाले, और 11 नवंबर को जो ये काफ़िले हैं ये इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। हमारे साथ राना एहसान साहब भी मौजूद हैं। एहसान साहब, आपसे जो स्टेटमेंट इमरान खान साहब की अभी सामने आई है ख़ासी कॉन्ट्रोवर्शियल, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उनसे सवाल होता है कि चहमगोइयाँ की जा रही हैं कि गैर सियासी क़ुव्वतें आ सकती हैं, मार्शल लॉ लग जाएगा, तो उन्होंने कहा मुझे क्या फ़र्क पड़ता है उससे। और इसका कॉन्टेक्स्ट देखें या इस बयान को देखें, कैसे इंटरप्रेट करें इसको?
دیکھیں ایشو پتہ کیا ہے، جب آپ اس طرح کا لانگ مارچ آپ سٹارٹ کر لیتے ہیں نا، اور آپ ایک دن ایک بیان دیتے ہیں، تو اگلے دن آپ کو اس سے بڑھ کے بات کرنی پڑتی ہے، پھر اس سے اگلے دن آپ کو اور بڑی بات کرنی پڑتی ہے، کیونکہ آپ وہی پرانا منجن یا جو آپ نے جو مارکا مارا ہے یا جو آپ جو دعوے کر رہے ہیں اس سے بڑھ بڑھ کے آپ کو آنا پڑتا ہے. تو یہ اس میں آپ کا جو اصلی چہرہ ہے وہ باہر نکل آتا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا انہوں نے پچھلے لانگ مارچ کے اندر بل بھی پھاڑے، ہنڈی حوالے کا بھی اگزامپل دی، تو اصلیت جو ہے وہ بندے کی باہر آ جاتی ہے. اتنے لمبے جو مارچ پہ وہ نکلے ہیں، مارچ تو یہ کم ہی ہے اور لانگ بھی کم ہے، یہ 4 گھنٹے آن ہوتا ہے پھر یہ 20 گھنٹے آف ہو جاتا ہے. اور یہ آدھے کلومیٹر کا یہ مارچ ہے، 1500 کلومیٹر پاکستان کی جو ہے وہ لمبائی ہے، 600 کلومیٹر چڑھائی ہے. بات یہ انقلاب کی کرتے ہیں، حقیقی آزادی کی کرتے ہیں. تو یہ 10 مہینے کی جب وہ بات کرتے ہیں تو یہ ان کی اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ کوئی پلان نہیں ہے ان کا. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بند دروازے، یہ کارنر ہو چکے ہیں، کیونکہ اسلام آباد جائیں گے، پچھلی دفعہ بھی گئے تھے، پھر ان کو فیس سیونگ چاہیے ہوگی جو اس دفعہ نواز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کو نہیں دینی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب اچھی بات ہے کہ یہ ایکسپوز ہوں احسان ان صاحب، کی جو ویسے اندر ایسا جو کوئی خون تھریٹ ریزی کی جس طرح آبجیکٹیولی، ایسا کوئی تھریٹ موجود ہے آپ کے نزدیک جیسا انہوں نے کہا؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا، میں اس لیے نہیں سمجھتا کیونکہ وہ دور ختم ہو گیا ہے جہاں ملٹری جو ہے وہ فرنٹ پہ آئے اور سارے جو کنٹرول ہے وہ خود لے لے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنا اور جو ملک کی فائنینشیل سچویشن ہے وہ اجازت نہیں دے گی اس طرح کے کسی مس ایڈوینچر کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کی جو ڈیمانڈ ہے عمران خان صاحب کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ ثالثی کریں یا یہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں، یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں غیر آئینی ڈیمانڈ ہے. وہ اس طریقے سے کہ اگر مان جائیں کہ ہم ان کی بات مان لیتے ہیں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے سب کو بٹھا کے فیصلہ کروا دیتی ہے کہ آپ الیکشن جلدی کرا دیں اور نئی حکومت آ جاتی ہے الیکشنز کے بعد، تو پھر اپوزیشن جو ہے پھر وہ چلے جائے گی، کچھ بندے لے کے پریشر ڈالے گی اور کہے گی اب ہمیں جلدی الیکشن چاہیے تو آپ جو ہے وہ ثالثی کریں یا آپ اپنا انفلوئنس استعمال کریں. تو یہ ان چیزوں سے ہمیں باہر نکلنا ہے. اور 75 سال اس ملک کو بنے ہو گئے. بڑی اچھی بات ہے اگر انہوں نے کہا ہے کہ اگلے 15 سال کی قیادت جس نے آنا ہے ملٹری کو لیڈ کرنے کے لیے، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کا سیاست سے عمل دخل نہیں ہوگا. ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، یہی ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو کیا ڈیمانڈ کرنا چاہیے. ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ آئینی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں آرمی چیف کی تقرری جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، پھر وہ کہتے ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا. تو ایک کنفیوژن کا شکار ہے. مسئلہ صرف سمپلی ان کا ایشو یہ ہے، ان کو لگتا ہے وہ پاپولر ہیں، ان کو لگتا ہے کہ اس پاپولیرٹی کی ویو میں جو ہے اگر الیکشن ہو جائے تو وہ ان کو میجورٹی مل جائے گی. لیکن جب یہ حکومت میں تھے ہم بھی ضمنی الیکشن 80% جیت رہے تھے، ہم بھی الیکشن ڈیمانڈ کر رہے تھے، ہمیں تو الیکشن نہیں ملا. تو ابھی یہ ڈیمانڈ کرتے رہیں، اور اگر ان کا یہی پلان ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ڈیمانڈ کریں، یہ 10 مہینے سڑکوں پہ بیٹھیں یا ایچ احسان لائن صاحب پارک دیکھیں، میں جو آ کے اسلام بیٹھ آباد کے جائیں. شہری ہیں تو جہاں آپ کی حکومت بھی ہے، لاکھوں شہریوں کی جو معمول کی زندگی ہے روزمرہ کی وہ افیکٹ ہو جائے گی. آپ لوگ کیوں پہل نہیں کر لیتے؟ خان صاحب کو ٹیبل ٹاک کی دعوت کیوں نہیں دے دیتے کہ ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، کنسنسس کر لیتے ہیں؟ پولیٹکس تو ان ادر ورڈز ہے ہی اس چیز کی آرٹ کے کنسنسس کیا جائے، ڈیلیبریشن کی جائے. تو آپ اگر پہل کر دیں کیا برائی ہے اس میں؟ دیکھیں پہل تو کی ہوئی ہے، ان کو آنا چاہیے اسمبلی میں اپنا اپوزیشن کا رول ادا کرنا چاہیے. ایشو کیا ہے؟ دیکھیں ان کی ڈیمانڈز ایشو ہے نا. وہ کہتے ہیں الیکشن کی ڈیٹ پہلے اناؤنس کریں پھر ہم بیٹھیں گے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو آپ سے بات ہی نہیں کرنی. اگر کمیٹی بن گئی تھی جو ان سے انٹریکٹ کرتی اور معاملات کو دیکھتی، بات چیت شروع کرتی، اس کو انہوں نے فورٹ رائٹ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا کہ میں تو ان سے بات ہی نہیں کروں گا، میں تو بات ہی جو ہے وہ اداروں سے کروں گا. تو جو رکاوٹ آ رہی ہے وہ تو عمران خان صاحب کی طرف سے آ رہی ہے. اور میں پھر ریپیٹ کروں گا، بات چیت ہو سکتی ہے لیکن کوئی اگر آئینی ڈیمانڈ ہو اس پہ ہو سکتی ہے. یہ کہنا کہ افواج پاکستان الیکشن پہلے کرا دے، میں ان سے بات کروں گا، یا ڈیٹ الیکشن کی دے دے پھر ہم بات کریں گے، تو اس طریقے سے تو جو ہے وہ ان کی مرضی منشا کے مطابق تو یہ ملک نہیں چل سکتا. اگر ان کو لگتا ہے وہ پاپولر ہیں یا 5-7% سے انہوں نے ضمنی الیکشن پچھلے جیت لیے ہیں،
تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ 5-7% جو ہیں وہ 10 ماہ کا ٹائم ہے, اس میں بالکل اوور ٹرن کیے جا سکتے ہیں. ہم پاپولیرٹی اس سے زیادہ گین کر سکتے ہیں, عوام کو ریلیف دینی ہے, ہم نے اکانومی کو اسٹیبلائز کرنا ہے. تو یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس ٹنیور کو مکمل کریں, اور جہاں ہمیں بہت مشکل فیصلے کرنے پڑے, عوام کو کے اوپر ایک لوڈ ڈلا, وہاں ہمارے پاس یہ ٹائم ہے جہاں ہم چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں اور کرنا ہمیں چاہیے, اور یہی ہمارا امتحان ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس امتحان میں ہم سرخرو ہوں گے. احسان صاحب, جو ماحول بنایا جاتا ہے نا, جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنسز آپ دیکھیے, جاوید لطیف صاحب کی دیکھیے, تو بڑی ہارش ٹون استعمال ہوتی ہے. جس طرح رانا صاحب نے بھی ریسنٹلی بھی کہا کہ میرے ہتھے چڑھ گئے تو میں بتاؤں گا ان کو. دیگر اس طرح کی ٹرمز یوز ہوتی ہیں, اور تشدد کے حوالے سے بھی جس طرح سے پہلے ایسے کچھ سینز دیکھے گئے تھے, تو رانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ ریڈ زون میں داخلے سے پہلے ریڈ ہونا پڑے گا آپ کو. تو اس طرح کی جو فضا قائم کی جاتی ہے, تاثر یہی ملتا ہے کہ دونوں فریق جو ہیں وہ بات کرنے کو نہیں بلکہ کنفرنٹ کرنے کو تیار ہیں ایک دوسرے کو. دیکھیں, اس میں ایک جو ایگریشن کی وجہ ہوتی ہے وہ ڈسکریج کرنا ہوتا ہے, کہ یہ جو لوگ اس کے اندر غلط پلاننگ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں, یا کوئی اینارکی کی صورتحال ان کا ہے کہ وہ پیدا کریں گے, تو ان کو اس طرح کی جب ہمیں سٹانس لیتے ہیں, تو پہلا تو یہ جوابی سٹانس ہوتا ہے, ہم سٹارٹ نہیں کرتے. جب آپ خون ریزی کی بات کریں گے, جب علی امین گنڈا پور کی آڈیو لیکس جس طرح کی وہ لیک ہوئی اور جس میں اسلحے کی بات ہو رہی تھی, جب آپ کا لیڈر کہے گا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا لوں گا, تو حکومت وقت کو تو اپنی تیاری کرنی پڑتی ہے. اور جو ایگریسو سٹانس لیتے ہیں اس کا ایک یہ ضرور فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو ڈسکریج کرتے ہیں, یا جو لوگ اس میں یعنی کہ ایک اس اینگل سے آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایک آپ سٹانس لیتے ہیں اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے. تو یہ ضرور اس میں جو ہے حکومت نے تو ہر قسم کی تیاری کرنی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی اسلحہ لے کے آ رہے ہیں تو ہم نے اس کی بھی تیاری کرنی ہے. اگر اینٹ سے اینٹ بجانے آ رہے ہیں تو اس کی بھی ہم نے تیاری کرنی ہے. یوٹیلائز کیا گورنمنٹ نے, اور پریس کانفرنس سے پہلے ہی آپ کے رہنماؤں کے ٹویٹ سامنے آنا شروع ہو گئے کہ آج رات کو پینڈورا باکس کھل جائے گا. ویسا ہی ہوا, پی ٹی وی نے وہ لائیو دکھا دی. تو اس سے تاثر یہی گیا کہ آپ لوگوں کو پہلے سے معلوم تھا کیا ہونے جا رہا ہے, اس کو پھر ریفیوٹ نہیں کر سکے نا آپ, کیونکہ وہ یہی کہہ رہے ہیں یہ سٹیج تھا سب جو ہوا ہے. دیکھیں, فیصل واڈا کوئی ہماری پارٹی کا تو حصہ نہیں ہے, نہ کوئی ہماری ان سے ملاقاتیں ہوئی, تو ہمیں تو کوئی آئیڈیا نہیں تھا. لیکن یہ خبریں ضرور تھیں کہ کوئی بہت بڑی خبر آنے لگی ہے, اور فیصل واڈا صاحب کوئی جو ہے وہ نئی انفارمیشن جو ہے وہ سامنے لے کے آئیں گے. تو ضرور اس فیلنگ کے تحت جو ہے وہ لوگوں نے کوئی بات چیت کی ہوگی, ورنہ اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. دیکھیں, مسئلہ یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں اور ان کی جو سوشل میڈیا کی فورس ہے, وہ کسی کو بھی جو ہے وہ رد کر دیتے ہیں جو ان کے مخالف چلیں. کوئی اگر میڈیا پرسنل بھی ان سے سخت سوال پوچھیں تو وہ فوری طور پہ اس پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ شاہد کامران صاحب کے خلاف جو ہے ایک مڈ سلنگنگ اور ایک ڈرٹی قسم کی کیمپین جو ہے وہ سٹارٹ کر لی, کیونکہ انہوں نے کوئی تھوڑے سے ذرا حقائق سامنے رکھ دیے یا تھوڑے سے جینون سوال پوچھ دیے. تو یہ ان کا وتیرہ ہے, یہ جو ایک کہہ لیں کہ گن اچھالنے کی سیاست, یا ایک جو ٹرولنگ ہے اور ایک پورا بندے کے کیریکٹر پہ اٹیک کرنا شروع کر دینا, کسی کو لفافہ کہہ دینا بغیر کسی ثبوت کے, الزامات کی بچھاڑ کر دینا, اور جو ہے وہ بلو دا بیلٹ باتیں کرنا, یہی تو مسئلہ ہے. اسی طرح تو اداروں کو اٹیک کیا گیا ان کی سوشل میڈیا کی ٹیم کی طرف سے. اسی طرح یہ جو ہے وہ انہوں نے ایک کلچر خراب کر دیا ہے سیاست کے اندر. تو اس چیز کو سب کو سامنا کرنا پڑتا ہے. فیصل واڈا صاحب کو بھی کرنا پڑا جب وہ حقائق لے کے آئے, جب تو ان کو جو ہے وہ فوری طور پہ پارٹی سے بھی ریجیکٹ کر لیا, جبکہ وہ اتنے پرانے کھلاڑی تھے اور بڑے مین پلیئر تھے. عمران خان صاحب کے 1 دن پہلے تک یا 2 دن پہلے تک جو ہے سب اس کے ساتھ تھے. احسان صاحب, نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے عمران خان صاحب نے تو کلیئرلی کہہ دیا کہ ڈیل کی جا رہی ہے اور NRO2 کی تیاری ہے. تو کیا بتا سکتے ہیں آپ پھر کب واپسی ہو سکتی ہے نواز شریف صاحب کی؟ دیکھیں, جب آپ کسی پہ جعلی کیس بنائیں گے, جب آپ لوگوں کو پولیٹیکلی وکٹمائز کریں گے اور فیبریکیٹڈ کیسز ہوں گے,
اور پھر جب نیوٹریلٹی کی جب فضا آتی ہے تو وہ اتنی جلدی وہ کیسز کولیپس بھی کر جاتے ہیں. اور وہ یہی ہو رہا ہے کہ وہ جو ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی, اس کے بعد اب جب حقائق آ رہے ہیں تو وہ کیسز کولیپس کر گئے. جب نیوٹریلٹی آئی تو کیسز کولیپس کر گئے. اب دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں نا. اب افواج پاکستان جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اگلے 15 سال کی جو قیادت ہے مل کے سب نے فیصلہ کر لیا کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. اس کا ایک ایویڈنس جو ہے میں سمجھتا ہوں جو بہت بڑا ثبوت ہے وہ یہ ضمنی الیکشنز ہیں. ان ضمنی الیکشنز کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے میجورٹی سیٹیں جیتی. ڈکا جیسا جب ووٹ چوری ہوئے, پریزائڈنگ آفیسرز کو اغوا کیا گیا, اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا شواہد ہے کہ جو ہے واقعی نیوٹریلٹی آ گئی ہے. اور دیکھیں ہمیں جب جو نو کانفیڈنس بھی جب ہو رہا تھا تو بڑی مشکل سے وہ کامیابی کی طرف گیا, کیونکہ آخری وقت تک جو ہے وہ پرویز الہی صاحب اور یہ چودھری شجاعت کے درمیان میں کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے. تو اگر فوج ہمارے پیچھے کھڑی ہوتی یا سیاسی معاملات میں مداخلت کر رہی ہوتی تو شاید یہ اتنا مشکل فیصلہ نہ ہوتا اور وہ فوری طور پہ اپنا فیصلہ کر لیتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ واقعی نیوٹرل ہو چکے ہیں, اور نیوٹریلٹی جب ان کی آ گئی ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے. اب ہم ہاریں یا ہم جیتیں وہ ہماری پرفارمنس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ اس کا فوکس ہوگا, اس کے اوپر بیس کرے گا, بجائے اس کے کہ کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ کے اندر کوئی ورکنگ کر رہا ہو. یہ ٹھیک ہے, اس میں جو بھی فیصلہ ہو ہمیں قبول کرنا چاہیے, لیکن مسئلہ یہ عمران خان صاحب قبول نہیں کر رہے کیونکہ ان کو عادت ہے وہ آئے بھی اقتدار میں, انگلی پکڑ کے اقتدار میں آئے. ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم تھے. 2018 کا الیکشن جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا گرے الیکشن ہے, اس کے اندر ان کو مینج کر کے اقتدار میں بٹھایا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کمال عمران خان صاحب کا یہ کہ ان سے اتنی جلدی اسٹیبلشمنٹ تنگ آ گئی یا پریشان ہو گئی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اگلے جو ہے وہ سیاست میں اب ہم مداخلت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. رانا احسان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اب دیکھنا یہ ہے 11 نومبر کو جب اس میں یہ لانگ مارچ داخل ہوتا ہے تو گورنمنٹ اس کو کیسے ٹریٹ کرتی ہے. پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.